بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو پڑھیں گے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں۔ جمع کی قسمیں باعتبار لفظ کے، یعنی لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں۔ نمبر ایک جمع مکسر، نمبر دو ہے جمع سالم۔ جمع مکسر، جمع سالم۔ مکسر کا معنی ٹوٹی ہوئی، سالم کا معنی ہے سلامت۔ مکسر کا معنی ٹوٹی ہوئی اور سالم کا معنی ہے سلامت، تو نام سے ہی پتہ چل رہے۔ تو جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ مکسر کا کیا معنی ٹوٹی ہوئی۔ اور جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا جو وزن ہوتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر ہے اور ایک جمع سالم ہے۔ اور آگے آپ پڑھ لو گے معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں، ایک جمع قلت ہے اور ایک جمع کثرت ہے۔ تو با اعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں اور با اعتبار معنی کے، لفظ کا جو معنی ہوتے تو معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں۔ تو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، نمبر ایک جمع مکسر، نمبر دو ہے جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے، جیسے رجال۔ اب رجال آپ کو پتہ ہے کس کی جمع ہے؟ رجل کی، کہ اس میں واحد کا صیغہ رجل سلامت نہیں رہا۔ آپ ذرا رجال میں، یہ رجال دیکھو یہ جمع ہے رجل کی، تو آپ رجل میں ذرا غور کریں۔ رجل، اس کی جب آپ جمع بناؤ گے رجال، تو جیسے ہی آپ نے رجال بنایا تو جیم کے بعد الف آیا اور را کو آپ نے زیر دے دیا اور پھر جیم کے اوپر زبر بھی آ گیا، رجال۔ تو مفرد کا جو وزن تھا را جیم لام تینوں ملے تھے، را جیم لام، جیسے ہی آپ نے بیچ میں الف لے کر آیا رجال، تو وہ جو ترتیب تھی وہ کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ رجال آ گیا تو واحد کا جو صیغہ تھا را جیم لام جو تینوں ملے ہوئے تھے، جیسے ہی جیم کے بعد الف آ گیا تو واحد کا صیغہ، واحد کا جو وزن ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو بیچ میں الف آ جانے کی وجہ سے وہ ترتیب ٹوٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، جس میں واحد کا جو وزن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو جیسے رجال کے اس میں واحد کا صیغہ رجل سلامت نہیں رہا بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب، یہ جو حرفوں کی ترتیب ہے را جیم لام تینوں ملے ہوئے، بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ جمع مکسر کا دوسرا نام یاد رکھنا جمع تکسیر ہے، تو لکھا ہے اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع تکسیر۔ تو جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے، سلامت نہیں رہتا، ترتیب ٹوٹ جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر قلم، قلم، اب اس کی جمع اگر آپ بناؤ گے تو اقلام، تو دیکھو قلم یہ جمع مکسر ہے، کیوں؟ کیونکہ قلم قاف لام میم تینوں ملے ہوئے، جیسے ہی آپ جمع بناؤ گے اقلام، تو ایک تو شروع میں حمزہ آ گیا اور اقلام، لام کے بعد کس کا اضافہ ہو گیا؟ الف۔ تو جو واحد کا جو صیغہ تھا، وزن جو تھا، قاف لام میم تینوں ملے ہوئے تھے، اب اقلام، لام کے بعد الف آ گیا، شروع میں حمزہ آ گیا، تو واحد کا صیغہ سلامت نہ رہا، تو یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کتبن، دیکھو کتبن کس کی جمع ہے؟ کتاب کی۔ کتبن کس کی جمع ہے؟ کتاب کی۔ اب دیکھو کتاب، کاف پھر تا الف پھر با، کتاب۔ اب جیسے ہی آپ نے اسے جمع مکسر بنایا تو کتب، کاف تا با مل گئے کتب، اور اب جو کتاب میں جو الف تھا وہ الف نہ رہا، تو دیکھو واحد کا صیغہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ کتاب میں الف تھا، اب کتب میں وہ الف نہ رہا، تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو کبھی حروف کی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی حرکات اور سکنات میں زبر زیر پیش میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نمبر دو ہے
جمع سالم آپ نے پڑھ لیا. لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں. جمع مکسر اب ہے جمع سالم جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے, صرف آخر میں اضافہ ہوتا ہے واو نون کا یا نون کا, آخر میں اضافہ ہوتا ہے واو نون کا یا نون کا. واحد کا جو وزن ہوتا ہے وہ سلامت رہتا ہے, بس آخر میں اضافہ کر لیتے ہیں. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے, ٹوٹتا نہیں ہے, واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. پھر یہ جو جمع سالم ہے یاد رکھنا اس کی دو قسمیں, ایک جمع مذکر سالم ہے, جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو نون ہوتے یا نون ہوتے, مسلمون مسلمین, اور جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا ہوتے ہیں, مسلمات قانتات صالحات عابدات سیئات قارئات, اس طرح بہت سارے الفاظ آئیں گے. تو جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے, اس کی بھی دو قسمیں. اس کی مزید مثالیں انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بتاؤں گا, جمع مذکر سالم کی, جمع مکسر کی, یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ میں باقاعدہ اس کے اوزان آپ کو بتاؤں گا. تو جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے, ٹوٹے نہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم ہو, واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. واو ما قبل کا مطلب پہلے, واو ما قبل مضموم یعنی اس سے پہلے پیش, اور نون مفتوح ہو. نون مفتوح ہی ہوتا ہے, چاہے واو آ جائے چاہے یا آ جائے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا واو سے پہلے پیش آ جائے, نون کے اوپر تو زبر ہی آئے گا. تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے, اور جمع کا جو نون ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے, مفتوح ہوتا ہے. تو جمع سالم کی دو قسمیں, ایک جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو, جیسے مسلمون. مسلمون میں آپ دیکھ رہے ہو واو ساکن ہے اور ما قبل میم کے اوپر پیش ہے, تو واو ما قبل مضموم, اور نون آپ دیکھ رہے ہو مفتوح ہے, مسلمون نون زبرنا. یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو, یا ما قبل مکسور جیسے مسلمین آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے, یا ما قبل مکسور, اور نون اسی طرح دیکھو مفتوح ہے, مسلمین نون زبر نہ. تو یہ ہے جمع مذکر سالم. تو یہ جمع مذکر سالم کیسے ہے؟ سالم اس لیے ہے کہ دیکھو یہ مسلمون کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی جمع ہے, مسلمون کی جمع ہے مسلمون. تو واحد کا صیغہ تو سلامت ہے, دیکھو میم آپ دیکھ رہے ہو, میم سین لام میم اپنی جگہ باقی ہے, مسلمون مسلمون, تو میم سین لام میم, میم سین لام میم تو اپنی جگہ باقی ہے, وہ وزن تو ٹوٹا نہیں, صرف اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے, کس کا؟ واو اور نون کا اضافہ آخر میں کیا ہے. تو مفرد کا جو وزن ہے میم سین لام میم مسلمون, وہ تو ٹوٹا نہیں ہے, وہ تو سالم ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. اب یہ جمع مذکر سالم ہے کیونکہ مفرد کا وزن تو ٹوٹا نہیں ہے, صرف آخر میں اضافہ کیا ہے بس. یا مسلمین, یہ بھی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہو واحد کا صیغہ, واحد کا وزن اپنی جگہ برقرار ہے, میم سین لام میم اپنی جگہ برقرار ہے, مسلمون صرف آخر میں کس کا اضافہ کیا ہے؟ یا نون کا, مسلمون مسلمین. تو یہ جمع سالم ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں مفرد کا جو وزن ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ سالم ہے. نمبر دو ہے جمع مؤنث سالم. آپ نے پڑھ لیا ایسا, جمع سالم کی دو قسمیں, ایک جمع مذکر سالم, ایک جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو, جیسے مسلماتن آپ دیکھ رہے ہو اس کے آخر میں میم کے بعد الف ہے, مسلماتن, اور آخر میں تا ہے. اور مفرد کا وزن سالم ہے, کیوں؟ کیونکہ میم سین لام میم اپنی جگہ برقرار ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کے درمیان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو اس لیے یہ جمع سالم ہے. اور کون سا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا ہو, تو آپ دیکھ رہے ہو میم کے بعد الف ہے اور تا ہے, مسلمات قانتات صالحات, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, اس طرح. تو یہ سالم ہے. جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا صیغہ, واحد کا وزن سلامت رہے, اور جمع مکسر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. آگے بڑھتے ہیں. جمع مذکر سالم
جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم کی مزید مثالیں انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بتاؤں گا۔ اب باعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں، نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت، باعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں، نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، یعنی 9 اور 9 سے کم۔ اس کے 4 وزن ہیں، اور ایک ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ ہے جو 10 پر بولی جائے اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ تو جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے 4 وزن ہیں۔ افعول جیسے اکلبن، یہ کلبن کی جمع ہے، تو دیکھو افعول اکلبن، یہ جمع قلت ہے۔ نمبر 2 افعال جیسے اقوال، یہ اقوال قول کی جمع ہے، تو اقوال کس کی طرح ہے؟ افعال کی طرح ہے۔ یہ 4 وزن آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 3 افعیلۃ جیسے اطعمۃ، جمع طعام کی، یہ اطعمہ طعام کی جمع ہے اطعمہ، اور اطعمۃ کس کی طرح ہے؟ افعیلۃ، تو افعیلۃ جیسے اطعمۃ۔ نمبر 4 فعلۃ جیسے غلمۃ، غلمۃ غلام کی جمع ہے، غلمۃ غلام کی، غلمۃ فعلۃ۔ تو جمع قلت کے یہ 4 اوزان ہے، افعول جیسے اکلب، افعال جیسے اقوال اقلام، اسی طرح افعیلۃ جیسے اطعمۃ، فعلۃ جیسے غلمۃ۔ اب یہ بھی یاد رکھنا جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم جو اوپر آپ نے پڑھ لیا، جمع مؤنث سالم، اس کے اوپر جب الف لام نہ ہو، بغیر الف لام کے ہو، تو یاد رکھنا یہ بھی جمع قلت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، یوں سمجھو کہ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ 4 تو یہ ہو گئے، جمع مذکر سالم بغیر الف لام کے 5، پھر جمع مؤنث سالم بغیر الف لام کے 6، یوں سمجھو کہ جمع قلت کے 6 اوزان ہو گئے۔ تو یاد رکھنا جمع مذکر سالم، یہ جو جمع سالم ہے، چاہے جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، جمع سالم جو ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، جب یہ بغیر الف لام کے ہو، اس کے اوپر الف لام نہ ہو، تو یاد رکھنا یہ جمع قلت میں شمار ہوں گے، جمع قلت میں۔ تو جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے آپ نے 4 اوزان پڑھے۔ اور آگے دیکھو، اور جمع سالم بغیر الف لام کے جمع قلت میں داخل ہے، جیسے عاقلون عاقلات۔ تو اب دیکھو عاقلون، یہ دیکھو یہ جمع مذکر سالم میں آخر میں واو نون آ رہے، عاقلن کی جمع ہے، عاقلون کس کی جمع ہے؟ عاقلن کی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہو مفرد کا وزن سالم ہے، عین قاف لام اپنی جگہ سالم ہے، صرف آخر میں واو نون کا اضافہ ہو گیا، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو الف لام نہیں ہے، بغیر الف لام کے، تو یہ جمع قلت میں شمار ہے۔ اسی طرح عاقلات، تو دیکھو عین قاف لام اپنی جگہ سالم ہے، صرف آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو گیا، لات لاتن، لام کے بعد الف اور تا آ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر کیا نہیں ہے؟ الف لام نہیں ہے، تو یہ جمع قلت میں شمار ہے۔ تو جمع سالم کے اوپر جب الف لام نہ ہو تو یاد رکھنا یہ جمع قلت میں شمار ہوں گے، جمع قلت میں۔ تو گویا جمع قلت کے 6 اوزان ہو گئے۔ جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، اور جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ یاد رکھنا عمومی طور پر جمع کا اطلاق کرتے وقت ان اوزان اور ان کی قلت و کثرت پر دلالت کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر قسم کی جمع کو قلت اور کثرت کے دونوں معنوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ باقی جمع قلت کے جو اوزان ہیں یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔